بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، سيدنا ونبينا وشافي ذنوبنا مولانا أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين هذا اليوم إلى يوم الدين، سيما على بقية الله في الأرضين وحجة الله على العالمين. روحي وارواحنا المؤمنين والمؤمنات لك الفداء. السلام على إمام زماننا ولي نعمائنا صاحب أمرنا هادي أهل أمة طاؤوس بأهل الجنة الإمام الحق الهادي المهدي العالي محمد. اللهم عجل فرجهم، دعا کریں، وسهل مخرجهم وقرب زمانهم وأهلك أعداءهم وكثرت أنصارهم وأعوانك. اللهم انفعنا بحب والشرنا في الزمرة وتحت اللواء الحمد. آمين يا رب العالمين. صلوات پڑھے محمد. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وكتاب المبين وفرقانه المجيد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف وأنهون عن المنكر ولله عاقبة الأمور. إنا جعلنا ما على الأرض زينة الله لنبلوكم أيكم أحسن عملا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. حاضرین مومنات، کنیزان زینب، سوگواران سید مظلوم ذاکر امام حسین علیہ السلام اور تمام کنیزان زینب، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چہلم حسین کا ہے دل افغار کا چہلم، دونوں جہاں کے والی و سردار کا چہلم. حق پر جو فدا ہو گیا کربل کی زمیں پر، حق پر جو فدا ہو گیا کربل کی زمیں پر،
برپا ہے اسی لشکر جیکار کا چہلم، ثاقب یہ ملا شہ کے وفاداری کا صلہ، ثاقب یہ ملا شہ کی وفاداری کا صلہ، ہوتا ہے ساتھ شاہ کے انصاروں کا چہلم۔ جی تو کرتا ہے کہ ہم سب کربلا میں ہو، ذریعہ مقدس ہو، اور کربلا میں بس ہم اس ذری کے روح برو کھڑے ہو جائیں اور پوچھے حسین سے کہ 40 کے دن تیری بہن تیرے پاس کیسے آئی؟ میں نہیں جانتی کہ لٹے ہوئے مجلس کیسے برپا کرتے ہیں، جن کا سب کچھ چھن گیا وہ اپنے غریب پر کیسے روتے ہیں۔ میں نہیں جانتی۔ ہم نے مجلس کا انتظام کیا نا، فرش بچھایا، مہمانوں کے آنے کا انتظام کیا، تبرک کا انتظام کیا۔ ہم جب یہاں آئے تو اپنے گھروں کے آرام سے آئے۔ زینب سر کے اوپر خاک ڈال کر آئی۔ میں نہیں جانتی، جب میں سوچتی ہوں کہ زینب نے عباس کی قبر پر گریہ کیا نشت فرات پر، تو میں نہیں سمجھ سکتی کہ جری کی لاشیں نے کیسے صبر کیا ہوگا جب جری کو بہن نے کہا کہ عباس تیرے بعد میری چادر چھن گئی۔ میں نہیں جانتی اور ہم جان بھی نہیں سکیں گے، کیونکہ یہ احوال کو فقط امام زمن سمجھ سکتا۔ چونکہ چہلم ہے تو دل تو یہ کہتا ہے کہ صرف مصائب پڑے جائے، لیکن دستور ہے اور آداب منبر یہ ہے کہ جب ہم مجلس عزا کو برپا کرتے ہیں تو شہداء کے عظیم مقصد کو سمجھیں کہ کون سی قربانیاں انہوں نے دی اور کیا تھا وہ اعلیٰ مقصد کہ آج بھی در و دیوار دنیا پر لکھا ہے کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین۔ کون سے وہ دین کو بچایا حسین نے کہ یہ سجدہ، یہ میری آپ کی نمازیں، میرے آپ کے پردے، میرا آپ کا یہ خدا کو پہچاننا، یہ سب اس حسین کے صدقے میں ہے۔ وعدہ یہ میرا تھا پہلی مجلس سے ہی کہ ہم زمین کربلا کی کچھ فضیلتیں بیان کریں۔ منزل معرفت پر میں اور آپ چل رہے ہیں، اور آج 45 کی آخری مجلس ہے آپ کی خدمت میں۔ شکر گزار ہوں میں منتظمین کی، ذاکر حسین نے بڑا دل رکھا اور اپنی بزم میں مجھ ناقی ناچیز کو بلایا، حسین کی خدمت کا موقع دیا، اپنے گھر میں جگہ دی۔ یہ حسین کا مشن ہے، نہ ہم رہیں گے نہ آپ رہیں گے، یہ عزاداری رہے گی۔ منتظمین میں جعفری سینٹر کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے موقع دیا، سماعتوں کے لیے آپ کی شکر گزار ہوں، آپ کی چھوٹی سی بچیوں سے لے کے آپ کے بزرگ نے اپنے دلوں میں جگہ دی۔
اور خدا آپ کی توفیقات کو برقرار رکھے، آپ کی سماعتوں کو بلند درجے عنایت فرمائے، اور آپ کے خلوص کو برقرار رکھے، اور اگر خدا نے چاہا تو آئندہ سال عزاداری میں پھر شریک ہو، اور اگر اس سال میں ہمارا تدفین لکھی ہے جو ختمن لکھی ہے ہر بندے کے لیے، تو پھر یہ اجازت مانگ لیجئے مرنے سے پہلے کہ جب قبر میں بھی پہنچے اور محرم کا چاند دیکھے تو ہم خاک مدفن میں اڑائے کہ حسین کی ماں تجھے سلام۔ اور اسی دعا کے ساتھ مجلس کا آغاز کہ پروردگار عالم کہتا ہے کہ ہم یہ زمین پر کچھ لوگوں کو حاکم بنائیں گے۔ And Allah is talking about the time of the ظہور of حضرت حجت۔ ظہور کے زمانے کا ذکر ہے کہ ہم اس زمین پر کچھ لوگوں کو، سورہ مبارک حج آیت نمبر 41، ہم زمین پر کچھ لوگوں کو وارث بنائیں گے، حاکم بنائیں گے، اور ان وارث اور حاکموں کو، کچھ ایسے گروپ کو ہم اتھارٹی دیں گے، پاور دیں گے، اور اس گروپ کا کام یہ ہوگا کہ وہ نمازوں کو قائم کریں گے، وہ زکاتوں کو یعنی جو غربا کا حق ہے اس کو ادا کرتے رہیں گے، اور وہ دعوت فکر دیں گے ایک دوسرے کو، کہ وہ تلقین دیں گے کہ تم اچھے کام کی طرف دوڑو، امر بالمعروف کی دعوت دیں گے، اور برائی سے بچنے کی تاکید کریں گے۔ اور یہ نہ صرف اس زمانے آخر کی رسپانسبلٹی ہے، it is a responsibility for every person۔ ہم سب کی انڈیویجول رسپانسبلٹی بھی ہے، اور ایز اے کمیونٹی اجتماعی رسپانسبلٹی بھی ہے، اور یہ امام وقت کے لیے ہے۔ تو پھر کسی نے جب آ کر امام سے پوچھا کہ مولا یہ آیت کس کے بارے میں ہے، یہ آیت کس کا ذکر کر رہی ہے، تو امام نے ارشاد فرمایا کہ وہ علامہ مجلسی فرماتے ہیں آل محمد کے وہ چشم و چراغ کی اور ان کے انصاروں کی صفت ہوگی۔ جملہ میں نے آیت اس لیے چوز کی کیونکہ آج شہدائے دشت کربلا ہے، چہلم ہے نہ صرف حسین کا لیکن ان کے انصاروں کا۔ we just saluted them۔ ان کو تھوڑا سا الگ الگ بٹھائیں، تھوڑا سا ادھر آ جاؤ بیٹے، اس طرف آؤ، الگ بیٹھو، تم وہاں چلے جاؤ، اٹھو، ویری گڈ، اچھے سے جاؤ، یہاں بیٹھو۔ ہم نے امام کے ساتھ ہی ساتھ جتنا رسپیکٹ، یہ زیارت جو ابھی ہم نے پڑھی وہ کس کی قلم سے ہے؟ میرے اور آپ کے معصوم نے سکھائی، اور یہ قلم اٹھی ہے معصوم کی، زبان طاہرہ ہے، 132 ہجرہ میں یہ زیارت لکھی گئی ہے۔ اس کے پہلے ہمیں طریقہ زیارت نہیں معلوم تھا۔ لوگ جب جاتے تھے نا زیارتوں کے لیے آفٹر شہادت 61 ہجری کے بعد، جیسے جیسے لوگوں کے اندر بات عام ہوئی کہ حسین مارا گیا اور حسین کی قبر ایک جنگل میں ہے، تو لوگ زیارت کی قصد سے نکلتے تھے، بٹ ایٹ دیٹ ٹائم ان کو پتا نہیں تھا کہ ہمیں تہذیب زیارت کیا ہے، تو they would just go اور اپنے آپ کو قبر حسین پر گرا دیتے تھے، اور یا علی سارات الحسین کا سلوگن بلند کرتے تھے۔ they didn't know what to do۔ لیکن پھر جیسے جیسے زمانہ بدلا اور 132 ہجرہ امام ششم کا زمانہ جب آتا ہے، تو امام نے اپنی قلم پاک سے لوگوں سے کہا کہ تم جب پہنچو قبر پر تو چھوٹے قدم ہو، پہلے سراہنے جاؤ، پھر قدموں کے پاس جاؤ، جو ہم زیارت میں آداب زیارت بجا لاتے ہیں۔
تو یہ ہم کو امام نے سکھایا. تو جب زبان طاہرہ اولاد صدیقہ کہتی ہے کہ سلام ہو تم پر اے آدم کے وارث، تو وہی زبان کہہ رہی ہے السلام علیکہ یا اوداعہ، اور کہہ رہی ہے. اور دیکھیے زیارت کی عجیب جملے یہ ہے کہ نہ امام کی زیارت، نہ علی اکبر کی زیارت، نہ عباس کی زیارت کے جو بنو ہاشم کے چاند ہے، نہ ان کی زیارت میں امام نے کہا بی ابی انتم و امی، لیکن شہدائے کربلا انصاروں کو کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان. سو یو کین امیجن دا اسٹیٹس. تو یہ آیت میں نے آپ کی خدمت میں اس لیے چوز کی ہے کہ وہ 72 تھے، وہ تیسرے امام کے صحابی تھے. امام اپنے 313 کو ہم میں سے ہی ڈھونڈ رہے ہیں. اور اسی لیے امام سے پوچھا مولا who are these؟ سورہ حج آیت نمبر 41 کا کون سا مومن ہے؟ تو امام نے ارشاد کیا، میری کیا مجال کہ میں اس کرسی سے بیٹھ کر اپنی جانب سے کچھ کہہ دوں. امام فرماتے ہیں کہ یہ آخری زمانے میں ہمارا چشم و چراغ یعنی 12واں اور اس کے انصاروں کی صفت ہوں گی. واٹ آر دا صفت؟ لیٹ می ریپیٹ. وہ نمازوں کو قائم کریں گے، یعنی پھر یہاں پر کوئی بیٹھا ہوا بے نمازی نہیں ہو سکتا. وہ زکاتوں کو دیں گے، یعنی ان کے نیچر میں ہمارا اوپر تو زکات لاگو نہ تھی. We have excuses. تو یہاں زکات is not the term زکات کہ جب کسی کے پاس کھیتی غلہ ہو تو ہی وہ زکات کا، یعنی یہاں پر لوگوں کے لیے دل میں احساس کہ غریب ہے تو ہم اسے مدد کیسے کریں، خواہ اس کو زکات کا نام دیا جائے یا چیریٹی کا نام دیا جائے. You cannot be Muslim. تم اس وقت تک مسلمان بن ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم اپنے دوسرے مسلمان کے بارے میں فکر مند نہ ہو کہ اس کے گھر میں روٹی ہے نہیں، اس کے گھر کے اندر کون سے کاروبار. یہ نہیں کہ پنچایت، یہ نہیں کہ جیسے ہم تجسس کے اینا گھر میں سوت ہے ریوچ. بیٹے آپ الگ ہو جاؤ، آپ اٹھو، ادھر بیٹھو، آؤ ادھر بیٹھو، اس کو آپ کے پاس لینا. تو یہاں پر امام فرماتے ہیں کہ اس وقت تک کہ تم مسلم بن ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم اپنے لوگوں کے بارے میں فکر مند نہ ہو کہ ان کے گھر میں کیا ہے. یہ ہے کہ غربت ہے، کہیں ایسا ہو کہ کوئی پڑوسی آپ کا بھوکا سو جائے. تو امام فرماتے ہیں نمازوں کو قائم کریں گے، زکاتوں کو قائم کریں گے، اور امر بالمعروف والنہی عن المنکر تو تارو کر. ہم جب کسی کو کریکٹ کریں تو وہ کہتے تم تمہارا کرو، تو تارو کر. یہ جو ٹی ٹی کے ہے ہمارے ساتھ نہیں چل سکتا. طریقہ ہے کہ کس طرح سے ہم لوگوں کو امر بالمعروف کی دعوت دیں. امر بالمعروف کی دعوت دینا ائمہ طاہرین نے ہمیں سکھایا. مجھے ان چیزوں میں نہیں جانا، بس ذکر یہ اتنا کرنا ہے کہ کس طرح سے امام نے ان انصاروں کو سلام کیا. بات یہاں انصاروں کی ہے، اور ہم بھی تو چاہتے ہیں دن و رات یہی کہ مولا تیرے لشکر میں ہم جمع ہو جائے. اور کون سی زمین پر جمع ہو. کہتے ہیں امام کے لیے رجعت جب ہوگی when مولا will come back، اور جب ظہور ہوگا، اور رجعت یعنی ایک ایک امام کا زندہ ہونا، اور امام کے ساتھ یعنی تیسرے امام آئیں گے تو ساتھ میں شمر اور حرملہ اور خولی اور سب آئیں گے. بے شک جیسے ہر امام کے ساتھ امام کو قتل کرنے والا وہ خلیفہ ٹائرنٹ آئے گا. تو جب رجعت کا زمانہ ہوگا تو زمین کربلا is one of the central points جو امام کے آنے کی بیس بنے گی. ایک کربلا، ایک جنت البقیع، یہ بیزس ہے. اور کون سی کربلا؟ کہ جس کربلا پہ انبیاء ما سبق نے سجدے کیے. تاریخ میں ملتا ہے
کہ فضیلت کربلا میں آدم جب اس زمین پر دنیا میں جب آدم آئے اور خداوند متعال نے آدم کو زمین پر بھیجا تو کہا ہر زمین پر آدم چلے تو آدم زمین کو ہموار پاتے تھے، لیکن کربلا کی زمین پر پہنچے آدم کو ٹھوکر لگی، آدم کے پیر سے خون جاری ہوا۔ آدم نے سوال کیا اللہ یہ کون سی زمین ہے؟ کہا کہ یہ زمین کرب و بلا ہے۔ کہا کیوں یہ زمین پر آ کر میرا دل بیٹھا جا رہا ہے؟ سب سے پہلا ذاکر اللہ ہے اور سب سے پہلا رونے والا آدم ہے۔ زمین پر بیٹھا آدم اور ذکر کیا اللہ نے کہ یہ وہ زمین ہے کہ جس پر آخری نبی کا فرزند اس طرح مثل گوسفند مارا جائے گا۔ تو آدم نے گریہ کیا اور اتنا گریہ کیا، کہا کہ پروردگار اسے مارے گا کون؟ کہا کہ ایک سرکش امت ہوگی جو حجت کے خلاف ہوگی، وہ مارے گی۔ تو کہا پروردگار اس امت کا انجام کیا ہوگا؟ تو کہا اس کے دو انجام ہوں گے، ایک ظاہری ایک باطنی۔ کہا کون سا انجام؟ کہا ظاہری انجام یہ ہوگا کہ آئے گا ایک رجل، ایک شخص انہی کی امت میں سے جو انتقام لے گا، جس کو حضرت مختار کہتے ہیں، جو انہیں قتل کرے گا۔ لیکن باطنی وہ کہ آنے والا جو انہی صلب میں سے ہوگا کہ جو اس طرح انتقام لے گا۔ اور اس زمانے میں جب ابھی تو نبوت کا آغاز ہے، اللہ کانسیپٹ آف امامت سمجھا رہا ہے۔ اب پوچھتے ہو کہ امامت کہاں سے آئی؟ اللہ نے ابتدائے نبوت میں انتہائے امامت سمجھائی اور کہا کہ وہ آئے گا۔ تو آدم نے کہا خدا میرا وظیفہ کیا ہے؟ What is my duty at this time in کربلا؟ تو اللہ نے کہا کہ میں بھی اس نبی کو محبوب رکھتا ہوں، اور جو اس کو ستائے اس نے مجھے رلایا۔ تو آدم تمہیں چاہیے کہ اس زمین پر تم ان قاتلوں پر لعنت بھیجو۔ تو کہتے ہیں کہ the first person جس نے لعنت کی وہ حضرت آدم تھے۔ زمانہ بدلا، حضرت نوح کی کشتی کہا قرار نہیں پاتی تھی، کہا نوح کی کشتی زمین کربلا پر رکی۔ تو کہا پروردگار یہ کون سی زمین ہے کہ میری کشتی تلاتم میں ہے؟ تو کہا یہ کرب و بلا ہے۔ پھر روداد کربلا سنائی، پھر نوح نے لعنت کی۔ زمانہ پلٹا، کہتے اس ابراہیم گھوڑے پر تھے، سوار ہو رہے تھے۔ ہر نبی کو خدا نے کربلا کو محسوس کروایا تاکہ نبیوں کے جگر میں امامت کی احساس ہو۔ اور ابراہیم گھوڑے پر تھے، گھوڑا ٹرپ ہوتا ہے، گھوڑا چلتے چلتے ڈگمگا جاتا ہے، زمین پر آتے ہیں ابراہیم۔ پوچھا پروردگار تو نے تو تیری حجتوں کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، کیا بات ہے کہ میں گھوڑے سے گر رہا ہوں؟ کہا یہ کرب و بلا ہے۔ ابراہیم زمین پر آئے، اس مٹی کو سونگھا، اس مٹی کو سورما بنایا۔ کہا ابراہیم تیری یہ محبت کی وجہ سے میں نے تیری نسل میں امامت رکھ دی، اور لعنت کری ابراہیم نے ان قاتلان پر۔ اسماعیل بکریاں چراتے تھے، اسماعیل بکریاں چراتے تھے، کہا ہر جگہ بکریاں گھاس کھاتی تھی لیکن بکریاں کربلا میں گھاس نہیں کھاتی تھی۔ جانوروں کو بھی حجت کی جائے سکونت کی احترام تھے۔ جائے سکونت ہے نا، مسکن ہے میرے مولا کا کربلا۔ It is the resting place of the children of Zahra. جائے سکونت ہے، جہاں کہتے کہ کیا اعجاز ہے۔ کہا ایک بے کفن کا، یہ آپ کی سماعتیں ہے کہ ایک بے کفن کے روزے کا اعجاز دیکھئے، ہر شخص چاہتا ہے کفن کربلا کا ہو۔ ایک بے کفن پڑا رہا،
لیکن کیا عجیب ہے، بتائیے جو جو یہاں سے کربلا گئے، ہم نے کل رات ڈیسائیڈ کیا کہ انشاءاللہ ایک پروگرام بنے گا کہ ہم سب خواتین مل کر کے جائیں گے، اور بہت جلدی پلان بنا رہے ہیں، انشاءاللہ ہم سب ساتھ ہوں گے۔ آپ یقین سے کہیے جو ابھی ابھی لوٹ کر آئے، آپ کے ہاتھوں سے خوشبو کربلا بھی نہیں کی گئی ہے، کیا آپ کربلا پہ پہنچے؟ ایک حرارت تھی، ایک سیڈنس ہے، لیکن اس کے بعد، ایک سیڈنس کے بعد کیا یہ فیلنگ نہیں آتی کہ ہم وہاں آگے جہاں ہمارا مولا ہے؟ ایک دل کو قرار آتا ہے کہ میں زندگی بھر جو بھٹکتی رہی نا الگ الگ مسکنوں پر، آج میں آئی ہوں تو I have come to my final station۔ یہ فیلنگ ہے کربلا۔ خدا کرے کہ آپ سب جائیں۔ میں کہتی ہوں there is nothing better in the world۔ اس سے بڑھ کے کوئی سفر نہیں ہے جو آپ کر سکتے ہو، اور میرے پاس الفاظ نہیں۔ آپ گھر سے نکلتے ہو کہ آئیے ایک مرتبہ، پہلے 17 سفر کو میں نے امام رضا کے حوالے سے کہا، آج آپ سنیے کربلا کے حوالے سے کہ یہاں پر رک کر کے کربلا کے ظاہر کی فضیلت کیا ہے۔ کہا ایک مرتبہ جب آپ پہنچتے ہو کربلا، سوچا آپ نے، ابھی آپ نے فارم فل کیے، آپ نے ٹیلی فون اٹھایا، یہ گروپ وہ گروپ، ابھی ہم صرف ریسرچ کر رہے ہیں کہ کس کے ساتھ جڑے۔ جب قافلہ جاتا ہے نا، انڈیا کے قافلے کے ساتھ جائیں گے، امریکہ کے کہاں کس سے جائیں گے، اب آپ ریسرچ کے سٹیپ میں ہو۔ خداوند متعال کہتا ہے اس نے نیت کر لی، ایک فرشتہ خلق کرتا ہے خدا۔ اور کیا ہوتا ہے، ابھی آپ نے تیار ہو گئے، آپ کی ویزا لگ گئی، آپ کے بیگز پیک ہو گئے، اب آپ گھر سے نکلتے ہیں۔ زائر جب نکلتا ہے تو مستحب ہے، ہائیلی ریکمینڈڈ کہ 3 روزے رکھے before going out, before going to کربلا۔ 3 کوئی بھی زیارت پر 3 روزے رکھے، عمرہ کے لیے بھی 3 روزے رکھے، اور جب وہ اپنی گٹھڑی باندھتا ہے اور اپنے گھر کو دیکھتا ہے، اب وہ نکل رہا ہے، اس کا قدم اپنے دہلیز کے باہر پڑا۔ عجیب ہے، میرے مولا نے کامل الزیارات میں he has made it so pictorial، آپ آنکھیں بند کریں آپ کو لگے گا کہ یہ سب ہو رہا ہے۔ آپ کے دہلیز پر قدم نکلا اور آپ بڑی حسرت سے اپنے گھر کو دیکھ رہے ہو کہ جس کو آپ چھوڑ کے جا رہے ہو، تو پھر پروردگار عالم کہتا ہے، اے ایک فرشتے سے کہتا ہے تو اس دہلیز پر بیٹھ جا، اور یہ جب تک نہیں آتا تو اس کے گھر کی حفاظت کر۔ اللہ اکبر! کیا ہے یہ حسین، کیا ہے آپ کی قدر و قیمت جب آپ زوار بنتے ہو، میں نہیں بیان کر سکتی۔ اب جتنی بھی مرتبہ جائے وہ کم ہے، سو ڈونٹ بی ریلیکس کہ ہم تو ایک بار جا کے آئے۔ کوشش کریں زندگی میں 5 موقع تو ہوتے جانے کے، عاشوراء، 40، 15 شعبان، 15 رجب اور عرفات۔ 5 تو موقع شریعت نے کہے کہ جاؤ۔ امام سے پوچھا، مولا امام حسین کا حق میری گردن پر کیا ہے؟ کہا کہ جاؤ، ہر مہینے ہر سال جاؤ۔ کہا مولا اگر نہیں ہو سکتا، کہا 3 سال میں ایک مرتبہ تو ضرور جاؤ۔ کہا جو ہوتے ہوئے سرمایہ دار نہیں جاتا اس نے میرے حسین پر ظلم کیا، حسین پر اس نے ظلم کیا۔ تو پھر جب آپ کربلا معلی کے لیے نکلے، آپ اپنے اپنے سواری ہوئے، اب آپ کے ساتھ ہی ساتھ ایک فرشتہ چل رہا ہے۔ وہ فرشتہ، اس کو ڈیوٹی ہی دی گئی ہے آپ کے ساتھ رہنے کی۔ اب آپ کے قدم، آپ کا پلین اترا، آپ اترے، آپ کربلا پر آپ کے قدم پہنچ گئے، اب وہ ساتھ ساتھ ہوتا ہے۔ کہا، اب وہ فرشتہ کہتا ہے مولا پروردگار اب یہ کربلا پہنچا، اب میں جاؤں؟ تو اللہ کہتا ہے نہیں رک، ابھی تجھ سے اور کام لینا ہے۔ کہا اب جب تک یہ گلیوں میں گھومے کربلا کی تب تک تو اس کے ساتھ رہنا۔ اب کیا ہوتا ہے، 6 دن ہو گئے، بہت شارٹ ہے وہ 6 days۔ ہوٹل کی نہ فکر کریے، گھر کی نہ سوچئے کہ مجھے ہدیہ لینا ہے بازاروں میں۔ آپ کو دنیا میں ہر چیز واپس ملے گی، آپ کو حرم دنیا میں ادھر نہیں ملے گا۔ نرم بستر، ہوٹل اچھی ہے، پانی ہے نہیں، کھانا ہے نہیں، ڈو ناٹ کیئر۔ وہ 6 دن اور 6 رات سوچئے کہ خدا نے آپ کو گفٹ دیا، اور آپ وہاں دن اور رات گزارے، جتنا ہو سکے حرم میں گزارے، کیونکہ آپ کو دنیا میں واپس آ کے سب کچھ ملے گا، حرم نہیں ملے گا۔
پھر آپ کیا کریں؟ تو یہ فرشتہ کہتا ہے ہر جگہ جاتا ہے، ساتھ ساتھ ہوتا ہے، اب آپ کا وقت آیا کہ آپ حسین کو الوداع کہہ رہے ہو۔ تو جب آپ پیک اپ کرتے ہو کربلا سے نکلنے کے لیے، ظاہر جب اپنی گٹڑی پھر باندھتا ہے تو پھر وہ فرشتہ اب ریلیوڈ ہوتا ہے کہ چلو میری ڈیوٹی ختم ہوئی۔ تو وہ آواز دیتا ہے اللہ کو کہ پروردگار اب یہ چلا اپنے گھر، اب میں آؤں آسمانوں میں، بیکوز اس کا جگہ تو وہ ہے۔ کہا پروردگار کہتا ہے نہیں، اس کے ساتھ چل۔ اب یہ پھر پہنچا، اب یہ پلین کا سفر، اب میں واپس آئی گھر، اب میں اپنے گھر کی دہلیز میں میں قدم رکھتی ہوں، سکون کی راحت کی سانس لیتی ہوں۔ فرشتہ کہتا ہے پروردگار اب میں جاؤں؟ تو کہا نہیں، زندگی بھر جب تک یہ زندہ رہے تجھے اس کی ڈیوڑی پر بیٹھنا ہے اور اس کے لیے استغفار کی تسبیح کرنا ہے۔ تو اے زائر حسین تو اپنی قدر و قیمت سمجھ کہ جب تک کہ تو لوٹ کے آ گیا، اب تو بیٹھ گیا تیرے کاروبار میں، تو اپنے گھر میں رہ گیا، وہاں باہر ایک فرشتہ تیرے لیے استغفار کرتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ زمانہ پلٹتا ہے، ہم مر جاتے ہیں۔ زوار مرتا ہے، مرنا حق ہے، مر گیا۔ تو اب وہ اللہ سے فرشتہ کہتا ہے پروردگار اب تو یہ مر گیا، اب میں کیا کروں؟ shall I come back؟ تو اللہ کہتا ہے نہیں، اب تو جا اس کی قبر کے پاس، اور جب تک کہ قیامت کے سور نہ پھونکے جائے تجھے اس کی قبر کے پاس بیٹھ کر اس کی قبر کی مجاوری کرنی ہے۔ اے زائر تو اپنی قدر و قیمت سمجھ کہ تیرا جانا، تیرے چند دنیاوی ڈالرز خرچنا تجھے مل کیا رہا ہے؟ یہاں سب بیٹھی، اکثر جب میں کبھی بھی ذکر کرتی ہوں دوسرے گروپس میں اور دوسرے اداروں میں تو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ آپ بزنس مین کی وائفز ہیں، لیکن اب یہاں پر تو میں یہ ایڈریس کرتے ہوئی غلط نہ ہوں گی کہ آپ خود بزنس ویمن ہیں، آپ پلس اینڈ مائنس، پروفٹ اینڈ لاس خوب بہتر جانتے ہیں۔ تو کون سا دوسرا کاروبار ہوگا دنیا میں کہ آپ 2 یا 3 ہزار ڈالر خرچیں اور آپ کے لیے گھر کی حفاظت ہو جائے، آپ کی حیات کی حفاظت ہو جائے، آپ کے گناہوں کی بخشش ہو جائے، آپ کی قبر کی راحت ہو جائے اور آپ کے قبر میں سکون ہو جائے؟ کہاں آپ کو یہ بزنس ملے گا؟ ہے کوئی بزنس ایسا؟ یہ صرف زہرا کا فرزند کر سکتا ہے۔ آئیے کربلا، اور کیا ہو رہا ہے؟ اسماعیل کی بکریاں سب جگہ چرتی ہے، یہاں نہیں چرتی۔ کہا پروردگار بات کیا ہے؟ کہا یہ کرب و بلا ہے جہاں زہرا کا غریب بھوکا ہوگا، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے مارے جائیں گے۔ کہا تیرے جانوروں کو معرفت ہے اس کی، اور اس لیے تیرے جانور یہاں پر گھاس نہیں کھاتے۔ اسماعیل وہیں بیٹھ گئے اور حسین پر آنسو بہانے لگے اور دشمنان حسین پر لعنت کی۔ پھر زمانہ پلٹا، کہا موسیٰ، عیسیٰ، صفین میں علی پہنچے۔ صفین سے لوٹتے ہوئے نہر فرات پر پہنچے، 2 رکعت نماز پڑھی، محمد حنفیہ ساتھ ہے۔ کیا کہا محمد حنفیہ نے؟ بابا آپ صابر امام، آپ صفین از آفٹر ظاہری خلافت، یعنی 25 سال مولا کے صبر کے امتحان ہو چکے، اب جا کے ظاہری خلافت ملی ہے نا۔ تو جنہوں نے اتنے صبر کا اظہار کیا وہ امام روئے؟ کہا بابا حسین کی داستان مصیبت سنائی، فرات کے پانی کو لیا چلو میں، اور یہی فرات ہے، خدا کرے کہ آپ جب جائیں تو زائر کے لیے
آج تو بہت مشکل ہے. ہم نے پوچھا ہمارے علماء سے جو ہمارے ساتھ تھے کہ کیسے ہمیں کہا گیا ہے کہ زیارت کے لیے جب پہنچتا ہے تو پہلے فرات میں غسل کرے یا وضو کرے. فار ایگزامپل کا غسل از ناٹ پاسبل تو وضو کرے, تو کیسے ہم کریں؟ تو کہا کہ آج کربلا کی جتنی بھی ہوٹلز میں ہم رہتے ہیں اس میں ٹیپس میں جو پانی آتا ہے وہ فرات ہی کا پانی ہے. لیکن بہرحال تہذیب زیارت میں ہے کہ آپ شط فرات پہ پہنچے, آپ پانی لیں اور آپ وضو کریں, غسل کریں, جیسے جابر ابن عبداللہ انصاری نے آج کی رات کی. تو فرات کی فضیلت کیوں نہ بیان کروں. کہا فرات جنت کی ندیوں میں سے ہے. جو اوبیڈینٹ تھی نا, دیکھیں جیسے کل میں نے کہا نا سرکش اور اطاعت گزار, تو کہا دریاؤں میں بھی سرکش دریا دریائے دجلہ ہے اور اطاعت گزار دریا دریائے فرات ہے. کہا فرات میں خدا روز ڈیلی, معصوم کا جملہ ہے, ڈیلی خدا 5 یا 3 یا 7 قطرے عنبر کو آسمانوں سے فرات میں مکس کرتا ہے. یہ فرات کی فضیلت ہے. آپ کو اپنے بچوں کے لیے تربیت چاہیے, آپ کو ولایت چاہیے. آپ کے بچوں کی اذان اور اقامت دیتے ہیں, ہم علی کا نام سناتے ہیں ہم بچوں کو. کہا کہ بچہ آپ کا پیدا ہو جائیے, اس کے زبان میں اس کے دہن پر 2 قطرے آب فرات ڈالیے. کہا کہ وفاداری عباس اگر آپ چاہتے ہو اپنے بچوں میں, اپنے بچوں کے نیو بورن کے زبان پر قطرے فرات ڈال دو, آپ کے بچوں میں ولایت آ جائے گی ایسی کہ آپ خود تعجب کریں گے کہ یہ کیسا عاشق حسین ہے. پھر نہ ماحول اس پر اثر پذیر ہوگا, نہ جغرافیکل لوکیشن. ہم کہتے کہ ہم بیک ہوم اچھے تھے, کہ جہاں پر ہم نے جو ہم سب بڑے ہوئے جن ماحول میں, ہم کہتے وہ ماحول. کہا کہ آپ آل محمد کی سنتوں پر عمل کرو, اور پھر آپ جس ماحول میں رہو گے آپ کا بچہ عاشق آل محمد بنے گا. بس فرق یہ ہے کہ ہمیں خود سنتوں پر عمل کرنے کی عادت ہونی چاہیے. اور عزیزو, سلوات پڑھے, کیا ہو رہا ہے, نوحہ پڑھ رہے ہیں. ایک سلوات پڑھے محمد والا. تو یہ میرا مولا, اور یہ ہے کربلا, اور یہ ہے فرات. اور کون وہ کہ جو معرفت چاہتا ہے, وہ معرفت کہ جو سلمان کی تھی, ابا ذر کی تھی. کل آپ نے عبداللہ ابن عمیر کی معرفت سنی, عجیب و غریب. آخری جملہ اور ربط مصائب. چلیے تھوڑی دیر کے لیے آپ کو کہا آیت اللہ باقر الصدر نے جو 3 لیولز بتائے نا معرفت کے, میں نے بہت مختصر ان کو صرف ٹچ کیا ہے. انشاءاللہ آئندہ جب موقع ملے گا تو اس پر تفسیر سے بات ہوگی. کہا محبت زبان سے, کہا معرفت ہے کیا, کہا اقرار و زبان, اقرار و لسان, اور دل قلب مانے, اور اعضاء و جوارے اس کو ایکشن میں لے آئے. زبان, دل اور اعضاء و جوارے جب تینوں کوئی ایکشن کرتے ہیں تو پھر وہ معرفت ہوتی ہے. اطاعت, محبت is equal to معرفت. This is not fair, you know. لیکن آواز کیم کرے چھ؟ کہا میرے مولا فرماتے ہیں
آیت باقر الصدر اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ یہ معرفت ہے کیا؟ تو کہا اقرار و زبان. زبان سے انسان اقرار کرے کہ میں محبت کرتا ہوں، لیکن اگر وہ محبت اعضاء و جوارح میں اور قلب میں نظر نہ آئے تو وہ محبت نہیں ہے، وہ صرف ایک زبانی لپ سروس ہے. اور امام کہتے ہیں کہ جس کی زبان کہے کہ میں علی کا محب ہوں، اس کا دل کہے میں علی کا محب ہوں، تو پھر اس کے اعضاء و جوارح کو کرنا اور کہنا پڑے گا. اور یہی وہ ہے کہ امتحان لیتا ہے مولا محبتوں کا اور اطاعتوں کا، کہ کیسے خدا کرے کہ آپ مدینہ منورہ پہنچیں، اور جب آپ پہنچے تو باب السلام سے جائیں کہ جن کو ظالم حکمرانوں کو پتا ہے کہ یہ وہ باب ہے، باب السلام، وہ گیٹ کہ جس سے ائمہ طاہرین جاتے ہیں، اور ہم شیعہ دوڑتے ہیں اسی چیز کو کرنے. کیونکہ میں باب السلام سے کیوں چلوں؟ اس لیے چلوں کیونکہ میرے پانچویں کے قدم پہنچے تھے، میرے چھٹے کے قدم وہیں سے پہنچے، تو میں بھی وہیں سے چلوں کہ جہاں پر قسمت و طہارت کے قدم چلے ہیں تو میں بھی وہی فضیلت پاؤں. اینڈ بیکاز دے نو کہ شیعہ فضیلتوں کے لیے کچھ بھی کر سکتے، ہاتھ کٹا سکتے ہیں، خود قربان ہو سکتے ہیں زیارتوں کے لیے، تو پھر دروازے باب السلام بند کر دیا، کہ دوسرے گیٹ سے جاؤ. یہ فضیلتوں کو ہم سے چھین سکتے ہیں، معرفتوں کو نہیں چھین سکتے. یہ ہم سے ہمارے حق چھین سکتے ہیں. It is my right. کیونکہ یہ زمین، اللہ کہتا ہے یہ زمین ملک ہے، تم جاؤ اس زمین میں، اور یہ ارض کو میں نے بنایا تمہارے لیے. اِنَّا جَعَلْنَا مَعَلَى الْأَرْضَ زِينَةً لَهَا، یہ دنیا میں نے بنائی تمہارے لیے. یہ میرا حق ہے کہ میں باب السلام سے جاؤں. اور جب آپ باب السلام کو بند دیکھو، آپ کی زبان پر آئے اے حضرت حجت تو ہوتا، تو یہ دروازہ کھلا ہوتا، اور وہیں آپ گریا کرے. دروازہ باب السلام پر لوگ جاتے ہیں اور گریا کرتے ہیں، آپ گریا وہی کرے کہ مولا اگر تیری حکومت ہوتی. دعائے افتتاح which we read in Ramadan، اللہم نرغب الی دولة کریما، خدا مجھے وہ صاف اور ستھری حکومت بتا، وتعز بها الاسلام، کہ جس میں اسلام کو عزتیں ملے. تو پھر باب السلام ہے، اور میرا پانچواں سرکار ہے، اور وہ میرا مولا کون ہے؟ راوی ابو بصیر. ابو بصیر وہ راوی، مولا نے بلایا اسے، کہا آؤ میرے ساتھ، حکم ہے مولا کا. کہا یہاں کھڑے ہو جاؤ. تو باب السلام گیٹ ہے، ایک سرے پر مولا، ایک سرے پہ ابو بصیر. ابو بصیر اب جو آئے لوگ، نماز کا وقت ہوا، اذان ہوئی، صف در صف بننے لگی، نمازی مسجد میں داخل ہونے لگے. ابو بصیر جو نمازی آئے ان سے پوچھو کہ کیا تم نے امام پنجم کو دیکھا ہے؟ اب میں ہوتی تو میں پوچھتی نا مولا وائی آپ یہاں کھڑے ہو اور میں سوال کروں، لوگ مجھے احمق کہیں گے. تو پھر یہ معرفت کی منزل ہے کہ اگر میرے امام کا حکم ہو تو پھر اس کے بعد میری زبان نہ کھلے. دیکھیے معرفت کوئی کتابیں پڑھنے سے نہیں آتی، نہ سر پہ امامہ رکھنے سے آتی ہے. معرفت صرف دل کو ان کے سامنے خم کر دینے کا نام ہے. ایکسپٹ دیم، اور ان کے رولز کو اور ان کے ہاں کو ہاں اور ان کے نہ کو نہ مان لو، اس کا نام معرفت ہے. یہ کوئی بہت تہذیب کے بعد نہیں آتی، کوئی ادیب کی منزلوں پر پہنچ کر نہیں ملتی، نارمل انسانوں کو ملتی ہے. ورنہ کیا جواز ہے کہ آیت اللہ کوئی خود فرمائے کہ جو ہمارے
ہم جب سٹوڈنٹس تھے اور ہمارے سٹوڈنٹس کس کو مولا ملتے ہیں، کہا ہم سٹوڈنٹس سے حوضہ میں رہتے تھے تو ایک مرتبہ ہم دیکھتے تھے کہ حوضے کے اندر جو ہمارے لیے ایک خدمت گزار تھا، خادم تھا، اس کا کام یہ تھا کہ ہم جب واش روم جاتے تھے تو وہ ہمارے لیے گرم سے پانی کا انتظام کرتا تھا، سموور جلاتا تھا، پانی لگتا تھا. کہا کہ رات بھر ہم دیکھتے تھے کہ وہ کسی کے ساتھ باتیں کرتا تھا. پوچھا کون ہے؟ تو کہا زمانے کا امام اسے ملتا تھا. تو امام وقت نہیں دیکھتا پوزیشن، وہ تو قلب دیکھتا ہے، کتنی اطاعت اس میں ہے وہ دیکھتا ہے. ورنہ وہ آرڈنری خدام اور بڑی بڑی کتابیں پڑھنے والے علماء ان کو نہ ملے اور اس کو ملے. تو پھر ابو بصیر جیسے لوگ آنے لگے تو پہلا نمازی آیا، پوچھا ابو بصیر نے تو نے امام پنجم کو دیکھا؟ وہ کہتا نہیں میں نے نہیں دیکھا. امام بغل میں کھڑے، نہیں میں نے نہیں دیکھا. پھر دوسرا آیا تو اس نے کہا میں تو 2 دن سے نہیں دیکھا. پھر تیسرا آیا، اور یوں لوگ آتے گئے اور ابو بصیر سوال کرتے گئے، اور سوالوں کے بعد یہ ابو بصیر کے شوق کی اور ابو بصیر سوچ میں پڑ گئے کہ یہ ہو کیا رہا ہے ماجرا. کہ اتنے میں ابو ہارون مکے کا مدینے کا ایک خندہ، بالکل نابینا، اندھا نابینا، اپنی لکڑی کے عصا کے سہارے مسجد میں داخل ہوا اور مسجد میں ٹیک لگا کر وہ چل رہا ہے. تو اب مولا کہتے ہیں ابو بصیر اب اس سے پوچھ. تو اب ابو بصیر سے رہا نہ گیا. کہا مولا جب 2 آنکھوں والوں نے نہیں دیکھا تو یہ تو اندھا ہے، یہ کیسے دیکھے گا؟ مولا میں اس کو نہیں پوچھ سکتا. مولا نے کہا ابو بصیر جتنا تم سے کہا جاتا ہے وہ کرو اور پوچھو اس سے. تو مولا کے سامنے پھر ابو بصیر کس طرح سے آرگیو کرے، کیونکہ وہ 1434 2013 کا تھوڑی نا مومنٹ تھا. He was not like you and me who need a reason for everything. Why مولا؟ تو پھر ابو بصیر نے اس اندھے کو پوچھا ابو ہارون کیا تم نے امام پنجم کو دیکھا؟ ابو ہارون نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا. کیا دیکھ رہا تھا میں نہیں جانتی، لیکن وہ یوں اپنے سر کو پھیلاتا ہے، پھر بلند کرتا ہے، اور پھر ابو بصیر سے کہتا ہے کہ کیوں اندھے کا مذاق اڑاتا ہے؟ امام تیری بغل میں کھڑا ہے اور تو مجھ سے پوچھتا ہے. اب تو ابو بصیر حیران و پریشان، قرب و اضطراب میں نیچے بیٹھ گیا. کہا مولا ماجرا کیا ہے؟ ماجرا کیا ہے؟ کہا ابو بصیر جو ہمیں مولا مان لے تو پھر ضروری نہیں ہے اس کے لیے دنیا کی آنکھیں راستہ بنے. جو ہم کو دل سے مولا مانے تو پھر اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ یہ دنیا کی آنکھیں سبب بصیرت بنے. پھر وہ ہمیں آنکھیں بند ہو تب بھی دیکھتا ہے، دل بند ہوتا، دل جاگ رہے ہو دیکھ رہا ہے، آنکھیں کھلی ہو دیکھ رہا ہے، آنکھیں بند ہو دیکھ رہا ہے. کہا کہ اے ابو بصیر یہ ابو ہارون کی معرفت ہے کہ جو اس کی فزیکل ڈیفیکٹ سے بڑھ کر ہے. اور کہا ہمارے آخری زمانے کے لیے بھی تو ضروری نہیں ہے کہ میری آنکھوں سے میں امام کو دیکھ سکوں. انشاءاللہ امام وقت پر کبھی ڈسکشن ہوا ایک ڈیٹیل میں، تو یہ کہا گیا ہے کہ دعا آپ کی ایسی ہو کہ مولا اگر میری حیات میں، غور سے سنیے دعا کیسے کری جاتی ہے، میری حیات میں اگر ظہور لکھا ہے تیرا تو نورن علی نور، لیکن اگر میں مر جاؤں
اور تو نہیں آیا تو پھر میرا نام منتظروں میں لکھ دو کہ یہ گواہی دے دو کہ یہ زندہ رہی تب بھی انتظار کرتی رہی اور انتظار کے ساتھ یہ اطاعت گزار رہی. بس کہا اگر تو اطاعت گزار مری تو پھر تجھے منتظر کا ٹائٹل مل جاتا ہے. And you know what happens after this? کہا جو منتظر مرتا ہے وہ ایسا ہے کہ جیسے وہ امام کے فسطاط یعنی امام کے حجرے میں امام کا ساتھی تھا. اور وہ امام کہ جو اشک بھی بہاتا ہے کہ وہ ہمیں معرفت کی منزلوں پر جب نہیں دیکھتا. یہ مجلسیں، یہ ہمارا آنا، یہاں بیٹھنا، یہ سب معرفت کو انکریز کرنا، یہ آنے والے 11 مہینے کے لیے ایک انسولیشن بنتا ہے. ہم ویکسین لیتے ہیں تاکہ ہم آنے والی مصیبتوں کو ٹالے، بیماری کو. یہ نہیں کہ بیمار ہونے کے بعد انجیکشن لیتے ہیں. ویکسین کا پرپس یہ ہوتا ہے کہ بیفور وہ بیماری آئے میں پروٹیکٹڈ رہوں. یہ مجلس عزا ہمارا پروٹیکشن ہے. اور یہ مجلس عزا کا بانی زمانے کا امام بھی ہے، اور وہ کہ جو مجلس کی نیو ڈال کر چلی گئی. آپ کی خدمت میں میرا وعدہ تھا، جابر چہلم کی جتنی بھی روایتیں ہیں اور مقتل ہے اس میں جابر کا نام اکثر لیا جاتا ہے، کیونکہ جابر وہ پہلا زوار تھا. قبل اس کے کہ زینب آئے جابر پہنچا. اور جابر جب پہنچا ہے نا تو اب جابر کی دل کے حال، جابر کی کیفیت سمجھیے. کون ہے جابر؟ حدیث قصہ کا راوی ہے جابر. جابر کی اہمیت سمجھیے. حدیث قصہ کا راوی ہے جابر، رسول خدا کا صحابی ہے جابر، علی مرتضیٰ کا ساتھی ہے جابر، حسنین کی انگلیاں پکڑا ہے وہ جابر. کبھی دوست بن کر، کبھی بزرگ بن کر حسنین کے سامنے رہا ہے جابر. کون جابر؟ کہ جو چوتھے امام کے زمانے تک زندہ رہا، 5ویں تک زندہ رہا. اللہ اکبر. وہ جابر کہ جو زہرا کے گھر کی غلامی کرنے میں فخر محسوس کرتا تھا. 3 جابر گزرے ہیں کائنات میں. جابر ابن عبداللہ انصاری، جابر ابن حیان the father of chemistry، اور جابر ابن جوفی وہ کہ چھٹے امام کا دوست اور چھٹے امام کا صحابی، جس سے 30,000 سے زیادہ روایتیں ایک ہی پرسن سے. ہم کہیں کہ جابر جوفی تھا یا کمپیوٹر تھا، اس قدر تھے یہ. تو یہ تینوں میں سے یہ جابر کا ذکر کہتے کہ جب جابر، اب میں وہ منظر آپ کی خدمت میں پیش کروں، آنسو نکلے. اپنی اپنی ولایت ہے کہ آپ کیا نذرانہ آج زہرا کو دینا چاہتے ہو. کہا جابر اب عطیہ ریلیٹ کرتا ہے. عطیہ جابر کا غلام ہے. کہتے جب جابر نابینا ہو چکے تھے، کربلا کے وقت تک کہ آنکھوں کی روشنی چلی گئی تھی، اور جابر جب پہنچے ہیں، the words are beautiful. میں نہیں چہلم کو کمپلیٹ کر سکتی اور نہیں سمجھ سکتی کہ ہم نے حق حسین ادا کیا اگر جابر کے یہ جملے آپ کی خدمت میں آج میں نہ پیش کر دوں.
جابر کہتے عطیہ کہتا ہے کہ جب ہم کربلا کی طرف قصد کرنے، کیونکہ یہ خبر کربلا کی کہ زہرا کا فرزند مارا گیا اور پنجتن کا خاتمہ ہوا، تو چونکہ جابر وہ قصہ کا روایت والا ہے نا، تو اس کے لیے اہمیت پنجتن بہت تھی. تو جیسے ہی جابر کو وطن میں پتہ چلا نا، تو کہا مجھے چین و قرار نہیں، وہاں لے چلو جہاں کے آخری تن زہرا ہے. تو عطیہ کہتا ہے، اب عطیہ نریٹ کر رہا ہے کہ ہم جب پہنچے تو جابر نے سب سے پہلے کہا کہ مجھے فرات کے کنارے لے چل. اور جابر فرات کے کنارے کہتے ہیں کہ دونوں نے گھوڑے کو اتارا، گھوڑے اترے تو کہا جب گھوڑوں کی ٹاپوں نے ٹھنڈا پانی فرات دیکھا تو کہتے جابر کے گھوڑوں کی آنکھوں سے اشکوں کی روانی ہوئی اور جابر روتے گئے اور اپنے سر پر کہا فرات کو چلو میں لیا اور کہا فرات آج تک تو بہتی ہے؟ فرات میں نے سنا کہ سکینہ پیاسی مر گئی تو اب تک بہ رہی ہے. فرات میں نے سنا کہ یہی مشک تھی جو بھری گئی تھی اور چھد گئی تو اب تک بہ رہی ہے. کہتے فرات نے سامنے جواب دیا ہوگا جابر کیا کرو، آج تک یہ بہتی نہیں ہو، یہ فرات نہیں ہے، اشکوں کی روانی ہے. جابر نے عطیہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے آقا کو غسل کروایا اور پھر ہم لوگ دونوں کربلا کی طرف پہنچے تو جابر نے عطیہ سے پوچھا عطیہ تجھے نظر کیا آتا ہے؟ کہا مولا مجھے کچھ ایسے ڈھیر نظر آتے ہیں، کیونکہ میں نے آپ سے کل ہی گزارش کی تھی نا، میری یہ کل آپ کو سامنے گزارش تھی کہ میں نہیں جانتی کہ جس کے ہاتھ بندے ہو وہ قبروں کو کیسے کھودتا ہے. تو عطیہ کہتا ہے کہ کوئی ڈھیر ہے مولا، کوئی ڈھیر ہے آقا. کہا مجھے لے چلو. کہا کوئی قبروں کی نشانی ہے؟ کہا نشانیاں تو کوئی نہیں ہے لیکن کچھ ایسے مٹی کے ڈھیر ہے. عطیہ کہتا ہے کہ میں نے جابر کا ہاتھ تھاما اور جابر کو قبروں کے بیچ میں لے گیا اور قبروں پر کہتے ہیں کہ جابر ابن عبداللہ قبروں کے درمیان کھڑے ہوئے اور 3 مرتبہ کہا یا حسین یا حسین یا حسین. جابر نے 3 مرتبہ کہا نا، آواز قبروں سے نہیں آئی تو ایک مرتبہ جابر نے قبروں سے کہا اے قبر حسین کیسے یہ ہو کہ عاشق بلائے اور معشوق جواب نہ دے؟ تیری محبت میں اندھا یہاں تک آیا ہوں. اے قبر حسین کون ہے؟ تو تجھ میں سے قبر حسین کون سی ہے؟ مجھے جواب دے، میں تجھ سے کچھ سوال پوچھنا چاہتا ہوں. قبر سے آواز آئی وعلیکم السلام یا جابر، وعلیکم السلام یا جابر. ایک مرتبہ عطیہ سے پوچھتا ہے بتا کون سی قبر ہے؟ کہا مولا یہ قبر ہے. ایک مرتبہ جابر نے اپنے آپ کو اس قبر پر گرا دیا اور کہتے ہیں کہ قبر کے اوپر گرا کر پھر جابر نے کہا حسین تو کیسے مجھے جواب دے گا، کیسے مجھے جواب دے گا؟ میں نے تو سنا کہ تیری شہ رگ کاٹی گئی ہے. ارے جس کی شہ رگ کٹی ہو وہ کیسے جواب دے؟ جس کا بدن اگر کیسے جواب دے؟ تیرا تو صرف بدن یہاں ہے، تیرا سر تو شام چلا گیا، تو کیسے جواب دے گا؟ اے میرے حسین. اور پھر میرے مولا فرماتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں. اب جابر کہتا ہے کہ تو نبی مصطفیٰ کا فرزند ہے، تو فاطمہ زہرا کا فرزند ہے. میں کہتا ہوں کہ تیرے گھر میں وحییں اترتی تھی. میں نے دیکھا کہ تو اپنی ماں کے عبا میں پلا، تو طہارت کے جسموں سے پلا. مجھے پتا ہے جابر کہتے ہیں کہ تو نے رزق پایا رسول کی زبان سے. جابر فضیلتیں اس جنگل میں بیان کرتے ہیں. میں کہوں جابر کون سن رہا ہے؟ آنے والے سنیں گے اور میری بات 1400 برس کے بعد یہ آنے والے
والے ظاہر سنیں گے. لو عزادارو پھر جابر کہتا ہے کہ اے کسا کا آخری تن، اے پنجے تن کا خاتمہ تجھ پر سلام. ارے کہا جابر نے کہ میں تیری ماں کو ابھی پرسا دیتا ہوں کہ تیری ماں نے وہ مصیبت برداشت کی جو یحییٰ نبی کی مصیبت تھی. ہائے جابر روتا رہا. میں نے کہا جابر فرماتا ہے کہ ہم جابر اے مولا جو مصیبت یحییٰ کی تھی وہ تیری تھی. ایک مرتبہ حسین کی قبر لرزنے لگی اور جابر کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ تو میرا آقا حق ہے. اور پھر جابر نے کہا کہ ہم تیرے ساتھ ہی ساتھ تھے جب تیرے سر کٹے، جب تیری شخ رگ کٹی. تو اب عطیہ نے چوک کر دیکھا، کہا مولا ہم کہاں تھے؟ جابر ہم کہاں تھے کربلا میں؟ جب سر کٹے تو ہم دور تھے، جب سر کٹے تو ہم دور تھے. تو جابر نے کہا جب سر کٹے تو ہم دور تھے لیکن حسین کے ارادوں میں ہم ساتھ تھے. اے جابر ایک مرتبہ کہتے جابر کو غش آتا تھا، پھر بے ہوش ہوتے تھے، پھر اٹھتے تھے، پھر بے ہوش ہو جاتے تھے. عطیہ کہتا ہے کہ جابر 17 سفر کو پہنچے اور 3 دن تک جابر کبھی قبر کو قدموں کو بوسہ دیتے، کبھی سر کو بوسہ دیتے، کبھی قبر کو لپٹتے ہیں. ایک مرتبہ جب جابر کو نیند لگ گئی، جابر کو نیند لگ گئی، اب حسین کی قبر سے آواز آئی جابر اٹھ جاؤ جابر. کہا کیوں مولا؟ جابر قبروں کے کنارے سے ہٹو. علامہ مجلسی کہتے ہیں کہ جابر نے یہ دیکھا کہ اچانک ایک تلاطم ہوا کربلا میں، اور کربلا میں ایک تلاطم ہوا. اے جابر ہٹ جاؤ. عطیہ نے پوچھا، کہا جابر پوچھتے عطیہ کیا بات ہے میرا مولا کیوں اتنا بے قرار ہوا؟ آئی کیوں نہ ہو بھائی کو بہن کی مہک آ گئی. میں حسین سے ایک بات پوچھوں مولا؟ ہاتھوں کو جوڑ کر اس مجمع میں سیدانیہ مجھے معاف رکھنا. میں ایک مرتبہ حسین سے پوچھوں مولا تو یہ سچ بتا دے تو زیادہ تڑپا یا شط فرات والا زیادہ تڑپا؟ ارے زینب کی آمد ہے کربلا میں. لو عزادارو آوازیں بلند ہو گئی آپ کی، آخری گریہ ہے. قلیازہ خانے ویران یہاں نہ ماتم کی صدا آئے گی، اب آپ کی بزموں میں زہرا نہیں آئے گی. اب فاطمہ نہیں آئے گی. آج رو لو فاطمہ کو، غریبوں کا چہلم ہے. عطیہ کیا بات ہے؟ کیوں میرا مولا بے قرار ہوا؟ کہا آقا اے جابر کوفے کی جانب سے کچھ گرد و غبار اڑتی ہے، کوفے کی جانب سے کوئی لشکر آتا ہے. ایک مرتبہ جیسے جیسے لشکر قریب آیا نا تو جابر کہتا ہے عطیہ مجھے بتا کے کون آیا؟ کہا میں نہیں جانتا لیکن ایک بوڑھا آیا ہے جس کی کمر خم ہے، جس کی داڑھی سفید ہے، جس کے سر کے بال سفید ہے، جھک جھک کے چلتا ہے، رک رک کے چلتا ہے. اچھا بتا کون ہے؟ کہا ہے جابر کچھ اونٹوں پر ہماریاں ہے. کہا ہماریاں کیسی ہے؟ کہا ہماریاں کالی ہے. جابر سمجھ گیا. کہا اور کیا ہے؟ ارے کہا جھنڈا ہے کالا. ارے علم آ گیا. ایک مرتبہ آواز آئی قبر سے جابر ہٹ جاؤ، علی کی زادی آ گئی، بطول زادی آ گئی. ارے میری بہن شام سے تھک کے آئی ہے، جابر وہ میری قبر پر رونے.
عطیہ نے کہا مولا غضب ہو گیا، جابر غضب ہو گیا. کہا کیا بات ہے؟ کہا آنے والا کربلا میں تو داخل ہوا لیکن قدم لڑکھڑاتے ہیں، قدم لڑکھڑاتے ہیں. کہا کون آیا؟ کہا عجیب ہے، اونٹ سے ایک بی بی اتری ہے اور وہ بی بی کوہنیوں کے بیل ارے چل چل کے آ رہی ہے. ایک مرتبہ جابر دور کھڑا ہوا، عطیہ نے نظریں جھکا لی. آئے کہا اے جابر غضب ہو گیا، اے جابر غضب ہو گیا. کہا جابر نے کہا کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیوں غضب ہوا؟ کہا آپ یہ پہلے تو اس قبر پر آتی تھی لیکن اب اس عورت نے، اس خاتون نے اپنا رخ بدل دیا. عطیہ کہاں چلی؟ کہاں دریا کے کنارے. واپس آ، واپس آ، واپس آ. پہنچی دریا کے کنارے جہاں ایک لاش دفن ہے. زینب نے گریا کیا کیا؟ بھائیوں والی بہنوں، خدا آپ کے بھائیوں کو سلامت رکھے. میں نہیں جانتی اس مجمع میں جس کے بھائی کی بہن اور جو بہن کا بھائی مر گیا، آئے روتے جائیے، اپنے اپنے بھائیوں کی دعا کرے. جس کا بھائی مر جاتا ہے نا، اس بہن کے لیے دنیا اجڑ جاتی. زینب نے سجاد کا شانہ ہلایا اور کہا رخ کیا مدینے کا. اماں ام البنین، تیرا لال ایسا جوان تھا کہ گھوڑے پر بیٹھتا تھا تو قدم زمین پر ہوتے تھے. سجاد مجھے بتا، غازی کی قبر اتنی چھوٹی کیوں ہے؟ آئے غازی، اتنے ٹکڑے ہوئے مولا نے ارے قبر بنائی مانند ایک بچے کی قبر. لو عزادارو، ایک مرتبہ زینب وہ قبر پر بیٹھی کیونکہ عباس کا بھی تو چہلم ہے نا. زینب اس قبر پر بیٹھی اور غازی سے کہا غازی آنکھیں کھول، غازی آنکھیں بند نہ کر. غازی زینب آئی ہے. اے غازی باتیں باقی سب بعد میں کروں گی، بس تجھے اتنا کہہ دوں تیری سکینہ مر گئی، تیری سکینہ مر گئی. روتی رہی، پانی نہیں مانگا. امو آ جاؤ. پلٹی، وہاں سے عطیہ کہتا ہے کہ اب یہ ہماری طرف آ رہے ہیں. ہائے پیچھے نشیب میں چلے گئے جابر. ایک مرتبہ کیا دیکھا کہ یہ بیبیاں آئی ہیں، ان میں سے بیبیاں ارے بالوں کو سفید دیکھا، جس کے چہرے پر دھوپ کی جھریاں، جن کی کمریں خواب. جابر کہتا ہے آنے والیوں کون ہو؟ عطیہ کہتا ہے جابر نے کہا کیا یہ زینب ہے، کیا یہ ام کلثوم ہے؟ عطیہ کہتا ہے میں پہچان نہیں سکتا، کوئی ضعیف ہے، کوئی لاغر ہے. ایک مرتبہ جابر نے پوچھا سجاد مولا، کہتا ہے جابر انا علی ابن الحسین وہذا زینب، میں علی ابن الحسین، یہ زینب. جابر جو یتیم ہو جاتے ہیں اور دنیا ستاتی ہے، اے جابر میں بابا کا چہلم بنانے آیا. لو عزادارو، زینب نے قبروں کے درمیان بیٹھ کر اتنا گریہ کیا. ایک مرتبہ قبر میں آوازیں آنے لگی. حسین کہتے ہیں آئے میری سکینہ، آزادہ
بھیا ارے بہن کو بھی اس قبر میں بلا لے، دنیا اداس۔ اے بھیا ایک مرتبہ روایتیں کہتی ہے کہ میرے مولا سجاد نے بدن عقد مقدس کو بنایا اور بدن اقدس کو جمع کیا، ایک گنج شہیدہ بنی، قبروں کے نشان بنے۔ اے میرے مولا اب جو زینب روتی تھی سجاد نے کہا پھپھی اماں مدینہ چلو، آواز قبر آئی زینب جاؤ مدینہ۔ سجاد زینب کی آواز تھی، یاد آتے ہیں بچھڑے ہوئے، کٹتا ہے کلیجہ، گھر جا کے کروں کیا، شبیر کی تربت پہ زینب کا یہ تھا نوحہ، گھر جا کے کروں کیا۔ اے سجاد کیوں کر مدینہ جاؤ، علی اکبر نہیں، قاسم نہیں۔ اے سجاد ایک مرتبہ آواز آئی قبر سے، حسین نے کہا زینب میری سغرا، میری سغرا، جاؤ زینب باپ کا دلاسا دینا، اکیلا سغرا علی اکبر تجھے یاد کرتا۔ جاؤ قافلہ چلا، مددتا مدینتا جدنا لا تقبلا، اے نانا کے مدینے ہم کو قبول نہ کرنا۔ زینب اجڑ کے آئی خیر، لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار ہماری جانب سے اس قلیل عزاداری کو قبول فرما۔ روتے ہوئے اشک بار پروردگار ہمارے آنسوؤں کو رومال پاک فاطمہ میں جگہ عنایت فرما، زندہ رہیں علی اور اولاد علی کی محبت میں، موت آئے تو انہی کے دم پر آئے، ایک لمحہ ہمیں آل محمد کی محبت، ان کی معرفت، ان کی اطاعت، ان کی زیارت، قبر اور آخرت میں ان کی شفاعت سے محروم نہ رکھنا۔ سننے والوں میں بہترین سننے والا ان تمام مظالم کے لیے کربلا میں آج 25 ملین لوگوں نے لبیک یا حسین کہا، لیکن شام میں ویرانیاں تھی۔ معبود جہاں ایک طرف کربلا کی رونق کو دیکھ کر دل شاد ہوتا ہے، وہاں شام کے اندھیروں کو یاد کر کے دل روتا ہے۔ دل کہتا ہے آج حسین شام پہنچا ہوگا اور فطرت کے خلاف کام ہوا ہوگا کہ جب ہر وقت سب شام پہنچتے ہیں زینب کی زیارت کے لیے، آج حسین پہنچا ہے زینب کی زیارت کے لیے۔ لو عزیزو دعا گو ہو جائیے کہ پروردگار ہماری آواز کو آئندہ سال لبیک کی آوازوں میں ملا دے، اور پروردگار شام کی مصیبتوں کے خاتمے کے لیے تمام دشمنان اسلام کو نیست اور نابود فرما، اور تمام کی سازشوں کو ناکامیابی اور ناکامرانی عنایت فرما۔ پروردگار خصوصاً کربلا معلیٰ کی پرسکون عزاداری اور
زیارتوں کے لیے ہم تیرا شکر بجا لاتے ہیں کہ بخیر چہلم ختم ہوا۔ پروردگار عالم بس جلد از جلد راستے سیریا کو ہموار فرما پروردگار، اور ان تمام مظالم کے انتقام کے لیے تیری آخری حجت امام عصر و زمان کے ذکور میں تعجیل فرما۔ امام آئے تو پہلی آواز پہ لبیک کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ پروردگار ان مجالسوں کے اندر جنہوں نے اپنا تعاون کیا، مدد کی، اور آنے والوں کو تو سلامت رکھنا۔ پروردگار جنہوں نے اپنے مال کو خرچ کیا ان کے مال اور رزق میں برکت دے۔ پروردگار ہماری پہلی دعا یہ ہے کہ ہمارے کمانے والوں کو سلامت رکھنا۔ پروردگار ہمیں رزق حلال کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار ان آنکھوں کو نہ رلانا سوائے غم حسین کے۔ اس سال اگر خدا تو نے زندگی دی حسین کے نام پہ صرف ہو، اور اگر مر گئے تو قبروں میں بھی یا حسین کی اجازت دے دینا۔ پروردگار خصوصاً جو بی بیمار ہیں، رفت بہن اس کے لیے دعا گو ہے پروردگار، اور جو بیمار، کچھ چھوٹے بچوں کی سرجریز ہے، کچھ لا علاج بیماریوں میں مبتلا ہے، معبود خاک شفا کا واسطہ، اس خون کا واسطہ انہیں تو شفا کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ پروردگار کوئی غم نہ دینا سوائے غم مظلوم کے، اور اگر غم مظلوم تو بانٹ رہا ہے ہماری جھولیاں خالی ہے۔ پروردگار یہاں ہر ایک ماتمی کی اولادوں کو صراط مستقیم پر رکھنا۔ پروردگار ہماری اولادوں کی معرفت کے درجات کو بلند فرما، اور ہمیں امام کے حقیقی نصرتیوں میں قرار فرما۔ ماتم حسین یا حسین۔ آج پہلے بچے پڑھیں گے جو کل سے کھڑے تھے یہاں، کون ہے وہ بچے دو؟ پہلے آپ پڑھیں گے بسم اللہ۔ ماتم حسین۔ اچھے سے آواز نکال کے بڑی یا حسین 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 یا حسین۔ شام کو قیدی بن کے چلی ہے، شام کو قیدی بن کے چلی ہے، شام کو قیدی بن کے چلی ہے، پیاری نبی کی پیاری نواسی، شام کو قیدی بن کے چلی ہے، صبر کی ملکہ زہرا کی پیاری، شام کو قیدی بن کے چلی ہے، پیاری نواسی، شام کو قیدی بن کے چلی ہے، پیاری نبی کی
मरने की रजा मांग रहे हो। अकबर तुम्हें मालूम है क्या मांग रहे हो, तुम बाप से मरने की रजा मांग रहे हो। दिल रोता है नजरों से अगर दूर हो बेटा, किस तरह जुदाई तेरी मंजूर हो बेटा। तू ही मेरी आंखें हो, मेरा नूर हो बेटा, मुझसे मेरी आंखों की जिया मांग रहे हो। तुम बाप से मरने की रजा मांग रहे हो। अकबर तुम्हें मालूम है क्या मांग रहे हो, बाप से मरने की रजा मांग रहे हो। दुनिया से गया जिस घड़ी महबूब खुदारा, नाना की जियारत को तड़पता था नवासा। ऐ लाल तुझे इसलिए खालिक से था मांगा, मकबूल हुई मेरी दुआ मांग रहे हो। तुम बाप से मरने की रजा मांग रहे हो। अकबर तुम्हें मालूम है क्या मांग रहे हो, तुम बाप से मरने की रजा मांग रहे हो। एक रोज तुझे आल के मांगा था फूफी ने, 18 बरस नाजों से पाला था फूफी ने, बेटों से भी ज्यादा तुम्हें चाहा था फूफी ने। एहसान जो ज़ैनब ने किया मांग रहे हो, तुम बाप से मरने की रजा मांग रहे हो। अकबर तुम्हें मालूम है क्या मांग रहे हो, तुम बाप से मरने की रजा मांग रहे हो। अगर तेरा भी जिस वक्त चढ़ेगा सर नेज़ा, होगा सर मैदान जुदा घर भी तुम्हारा। हम शिकले पैगंबर का गला काट गयागा, गोया मेरे नाना का गला मांग रहे हो। तुम बाप से मरने की रजा मांग रहे हो। अकबर तुम्हें मालूम है क्या मांग रहे हो, तुम बाप से मरने की रजा मांग रहे हो। बाबा मुझे मालूम है क्या मांग रहा हूँ, एक बाप से मरने की रजा मांग रहा हूँ। हुसैन या तो किताब पकड़ लो। या हुसैन अस्सलामुन अलैका गरीब हुसैना, 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 अस्सलामुन अलैका गरीब हुसैना। मेरा सहरिया वाला अकबर, मेरा सहरिया वाला अकबर, मेरा सहरिया वाला अकबर, मेरा सहरिया वाला अकबर। जख्म दिल के दिखाऊं मैं कैसे, जख्म दिल के दिखाऊं मैं कैसे, तेरा लाशा उठाऊं मैं कैसे। अकबर मेरा सहरिया वाला अकबर, अकबर मेरा सहरिया वाला अकबर। लाश अकबर पे शाह जब पहुँचे, दिल को हाथों से थाम कर बोले, तेरी फुरकत में अली अकबर, आग दिल में मेरे लगा दी है, आग दिल की बुझाऊं मैं कैसे, आग दिल की बुझाऊं मैं कैसे, तेरा लाशा उठाऊं मैं कैसे। पलट पेश पलट। मेरा सहरिया वाला अकबर, अकबर
اکبر میرا سحر والا اکبر اکبر جس نے 18 سال پالا تھا کیسے دیکھے گی وہ تیرا لاشا تیری شادی کا تھا جسے ارماں کیسے جھیلے گی وہ تیرا صدمہ تیری ماں کو بتاؤں میں کیسے تیری ماں کو بتاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا سحر والا اکبر دیکھ آیا ہے قاصد صغرا راہ تکتی ہے وہ دکھی بہنا تجھ کو بیمار نے بلایا ہے وعدہ صغرا کا کیوں بھلا ڈالا غم یہ دل سے لگاؤں میں کیسے غم یہ دل سے لگاؤں میں کیسے تیرا لاشا پلٹ پیش پلٹ اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا سحر والا اکبر بھائی بہنوں کا ہے عجب رشتہ جس کا ثانی کہیں نہیں ملتا روکے صغرا نے یہ لکھا اکبر ایک دکھیا کی لاج رکھ لینا مر گیا تو بتاؤں میں کیسے مر گیا تو بتاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا سحر والا اکبر لطف جینے میں اب کہاں اکبر دل سے اٹھتی ہے یہ فغاں اکبر صبح عاشور دن جو تھی تو نے خور لائے ہی وہ اذاں اکبر تیری صورت بھلاؤں میں کیسے تیری صورت بھلاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا سحر والا اکبر میرا سحر والا اکبر ضبط غم کا محال ہے بیٹا دیکھوں کیسے یہ زخم سینے کا میں تو پردیس میں اکیلا ہوں دیکھ کر زخم کیا کروں بتلا اس پہ مرہم لگاؤں میں کیسے اس پہ مرہم لگاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا سحر والا اکبر میرا سحر والا اکبر حسین 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 امام حسین حسین امام حسین یا علی مولا یا علی مولا حیدر مولا حیدر مولا اللهم صل على محمد وعلى السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين إمام المتقين والسيد الوسيين السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء السيدة النساء العالمين السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى أم المؤمنين وعلى الأرواح التي هلت بفنائك وأناقت برحلك
عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله الآخر الأهدي مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولى ابن مولى، السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الزوفا، السلام عليك يا شمس الشموس، يا أنيس النفوس، أيها المدفون بأرض توس. السلام عليك يا سلطان، يا أبا الحسن، يا علي بن موسى، أيها الرضا، وروحي وجسمي وأرواحي لك الفداء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا صاحب الأسر والزمان، الأمان الأمان من فتنة الزمان. السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا مظهر الإيمان، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا إمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وجعلنا أعوانك وأنصارك ورحمة الله وبركاته. فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم. صلوات. يا صاحب الزمان يا ابن الحسن العسكري أجل على ظهورك. يا صاحب الزمان يا ابن الحسن العسكري أجل على ظهورك. يا صاحب الزمان يا ابن الحسن العسكري أجل على ظهورك. اللهم صل على. سب مل کے ایک مرتبہ دعائے سلامتی امام زمانہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سورة فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو